بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضر المنبر فخضرنا فلما ارتقى درجہ قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین فلما نزل قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمع قال إن جبرائيل عرض لي فقال بعود من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما لقيت الثانية قال بعود من ذكرت عنده فلم يصلي عليك قلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعود من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الحاکم۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین، جب دوسری پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا مبارک ذکر آئے، آپ کا مبارک نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا کہ آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائیں اور وہ اس کو جنت بھی داخل نہ کرائیں۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا ان کا جو آپس میں یہ مکالمہ ہوا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے 3 بددعائیں فرمائیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے تینوں پر آمین فرمائی، اور جبرائیل امین جیسا مقرب فرشتہ اور العظم فرشتہ اس کی بددعا، اور سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین، خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے اس بددعا کو کتنا سخت کر دیا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمام امت مسلمہ کے لیے آخری امید، آخری جو ایک جنت میں جانے کی امید ہے، مغفرت کی، بخشش کی، سفارش کی، وہ حضور نبی علیہ السلام کی مبارک مطہر ذات ہے۔ جب حضور نبی علیہ السلام خود ہی بددعا فرما دیں تو پھر تو جنت میں جانے کی، مغفرت بخشش کرانے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ جب خود حضور فرما دیں کہ ایسے شخص تباہ و برباد ہو جائیں تو پھر ان کی ہلاکت میں، ان کی تباہی و بربادی میں کوئی شک، کوئی تردد باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں در منصور کے اندر روایت موجود ہے کہ جبرائیل امین نے خود حضور نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ میں بددعا کروں گا اور آپ نے آمین فرمانی ہے، تو اس سے یہ بددعا اور بھی سخت ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ مغفرت کا، بخشش کا، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش بارش کی طرح برستی ہے، ایک ماحول ہوتا ہے نیکی کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی طرح سے میرا یہ بندہ
میرے در پر آ جائے، مجھ سے اتنا کہہ دے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، مجھے جنت میں داخل فرما، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت بہانے تلاش میں ہے۔ اگر کسی وقت یہ بندہ مجھ ایسے کہہ دے اور میں اس کی مغفرت کر دوں، اس کی بخشش کر دوں، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، کتنے گناہ گاروں کی مغفرت بخشش کرتے ہیں اس مبارک مہینے کے اندر، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی مقدار اللہ تعالیٰ ہر روز گناہ گاروں کی مغفرت فرماتی ہے اس مبارک مہینے کے اندر۔ اور بنی کلب کی بکریوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق 20,000 کے قریب تھی، تو 20,000 بکریوں کے جسم پر کتنے بال ہیں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس مبارک مہینے کے اندر اتنے زیادہ لوگوں کی مغفرت اللہ فرماتے ہیں، پھر اس کے باوجود بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرائے، بخشش نہ کرائے، تو ایسے بندے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بندہ پھر تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اور آپ نے ایسے بندے کے لیے دعا فرمائی۔ دوسرا وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مطہر نام آئے لیکن وہ حضور علیہ السلام پر درود شریف نہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرہ پر درود پڑھتی ہیں۔ اے ایمان والو، آپ بھی میرے محبوب پر درود پاک پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ایک واحد ایسی عظیم الشان یہ درود شریف والی عبادت ہے، اس میں ملائکہ کو بھی شریک کرتے ہیں اور تمام مومنین کو بھی حکم فرمایا کہ آپ ہی ہمارے ساتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں شریک ہو جائیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود یہ کام فرماتے ہیں تو کتنا عظیم الشان یہ کام، کتنی عظیم الشان یہ عبادت ہے کہ آپ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا۔ اور حضور نبی علیہ السلام کے اس امت پر اتنی احسانات ہیں، اتنی نیکیاں ہیں کہ ہم ان ایک ایک احسان کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے۔ کل قیامت کے دن کتنا سخت ترین دن ہوگا، ہر نبی کی زبان پر نفسی نفسی کی صدا ہوگی، ایک واحد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے کہ جن کی مبارک زبان پر اس وقت بھی یا ربی امتی یا ربی امتی، حضور نبی علیہ السلام اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولیں گے۔ تو اس لیے حضور نبی علیہ السلام کا ہر امتی پر حق ہے کہ آپ علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرے، لیکن جب بھی حضور نبی علیہ السلام کا مبارک نام سنے تو اس کی زبان بند نہ ہو، اس کی زبان خاموش نہ رہے، اس کی زبان درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معطر ہو جائے۔ خوش قسمت انسان ہے وہ، خوش قسمت زبانیں ہیں وہ کہ جن کی زبانوں پر ہر وقت درود شریف کے ترانے، درود شریف کے مبارک یہ کلمات ہر وقت جاری و ساری رہتے ہیں۔ اور یہ کہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ جس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے جتنا بتلایا، اللہ تعالیٰ اس میں ذرا بھی کمی بیشی دکھلاوی کی وجہ سے، ریا کی وجہ سے یا ایسے کسی بھی عمل کی وجہ سے اس ثواب میں کمی نہیں فرماتے۔ اور درود شریف کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیاں، ہر قسم کی مصائب و آلام، ہر قسم کی مصیبتیں اللہ دور فرماتے ہیں۔ کاروبار میں برکت ہوتی ہے، شادی کی، اسی طرح مال میں کوئی ایسا نقصان ہو جائے، کسی قسم کی مالی پریشانی ہو، دنیا کے کسی بھی شعبے کی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے کی برکت سے دور فرماتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ درود شریف کثرت سے پڑھنے کا کہ حضور نبی علیہ السلام اس بندے کے پاس آخری وقت تشریف لاتے ہیں اور اس بندے کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے۔ تو حضور نبی علیہ السلام نے اس بددعا پر بھی آمین فرمائی کہ جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا آدمی بھی تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے کہ جو اپنے احسانات کا، آپ کے اتنی زیادہ نوازشات کا اور اتنی زیادہ کرم نوازیوں کا
جو آپ نے اپنی امت کے لیے فرمائیں اور سہولیات اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو اس کے باوجود بھی وہ حضور نبی علیہ السلام کا مبارک نام سن کر اس کی زبان حرکت نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بھی نہ کہہ سکے، تو فرمایا کہ ایسا بندہ بھی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ تو حضور نبی علیہ السلام نے جو رحمت للعالمین نبی ہیں، شفیع المذنبین نبی ہیں، رحم والے نبی ہیں، تو آپ نے بھی فرمایا کہ واقعتاً ایسا بندہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ آپ نے اس بددعا پر آمین فرما دی، مہر لگا دی کہ جو بندہ بھی درود شریف نہیں پڑھے گا وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ اور تیسری بددعا جبریل امین نے یہ فرمائی کہ ایسا بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے کہ جس کے والدین بڑھاپے میں ہوں یا ان میں سے کوئی ایک ہو اور وہ ان کو اپنی زندگی میں پالے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا حقدار نہ بن سکے، تو فرمایا کہ ایسا بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ تو والدین کی خدمت کرنا یہ بھی ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کو اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا کہ جنت حاصل کرنی ہے تو والدین کی، ماں کی خدمت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو تمہارے گھر میں رکھ دیا، تمہاری ماں کی قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ ماں کی خدمت کر کے آپ جنت کا حقدار بن سکتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہو تو اپنے والد کو راضی کرو، اللہ کو ناراض کرنا چاہتی ہو تو پھر والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر آپ کے والد آپ سے راضی ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ اگر آپ کے والد آپ سے ناراض ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے ناراض ہیں۔ اور حضور نبی علیہ السلام نے والدین کی اطاعت کرنے کی، ان کی فرما برداری کرنے کی، ان کے ہر حکم پر عمل کرنے کی بہت زیادہ اپنی تلقین فرمائی۔ ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے والدین کی طرف شفقت کی نظر سے دیکھے گا، محبت کی نظر سے دیکھے گا، صرف اس نے دیکھا ہے، دیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک مقبول حج کا اور عمرے کا، ایسا حج اور عمرہ جس کو اللہ نے قبول کر لیا، اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جس کے والدین فوت ہو جائیں وہ ان کی قبر پر ہر جمعے کو جائے، ان کو دیکھنے کے لیے، قبر کی زیارت کرنے کے لیے، ان کو اصال ثواب کرنے کے لیے وہاں پر جا کر حاضری لگائے ہر جمعۃ المبارک کے دن، تو اللہ تعالیٰ قبر پر جانے کی وجہ سے، اپنے والدین کی قبر پر جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو والدین اتنی زیادہ عظیم الشان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں، اگر وہ دنیا سے چلی بھی جائیں تو ان کی قبر پر جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ساری زندگی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا رہا، ان کو تنگ کرتا رہا، اسی حالت میں وہ دنیا سے تشریف لے گئے، تو پھر اس کا حال شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے کثرت سے اصال ثواب کریں، ان کی مغفرت بخشش کی دعا کریں، ان کی قبر پر جایا کریں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے بھائیوں کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی فرما بردار اولاد میں شمار فرمائیں گے۔ تو حضور نبی علیہ السلام نے اس عظیم الشان نعمت کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے اگر بندہ دنیا جنت میں نہ جا سکے، اپنی مغفرت بخشش نہ کرا سکے، تو جبریل امین نے ایسے بندے کے لیے بددعا فرمائی، حضور نبی علیہ السلام نے آمین فرمائی۔ تو یہ تین سخت ترین بددعائیں ہیں اور ان پر حضور نبی علیہ السلام کی مہر ہے۔ تو یہ تینوں ایسے عظیم الشان اعمال ہیں، جنت میں جانے کا آسان ترین، مختصر ترین راستے ہیں، بخشش مغفرت کرانے کے آسان ترین راستے ہیں۔ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ، اس میں مغفرت بخشش کرانا انتہائی آسان ہے۔ پھر درود شریف کثرت سے پڑھنا، یہ بھی اللہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا مختصر ترین راستہ ہے۔ اور تیسرا جنت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا مختصر ترین راستہ والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت کرنا ہے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی علیہ السلام کی
ان تینوں بد دعاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔